بابل کے خلاف بہت سی باتیں آسمان پر طے ہو چکی تھیں، بہت سی شہادتیں زمین پر فراہم کی جا رہی تھیں اور اس کی قسمت کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا۔ شاہ بنو نید اور بیلشازار کے علاوہ کلدانی سرداروں، غیب دانوں، کاہنوں اور ساحروں سب کا یہی خیال تھا کہ بابل دیوتاؤں کا شہر ہے اور ایمگوربل دیوتاؤں کی فصیل ہے جسے سر کرنا انسانی قوت سے بعید ہے۔ اسی لیے وہ ایمگوربل اور نعمتی بل کے نرنگ زمانہ حصاروں کے اندر خود کو محفوظ سمجھتے تھے۔ لیکن کورش کے لشکروں نے باہر سے اور تنہا مہرتاب نے اندر سے بنونید کے جسم کی شریانیں کاٹنے کی تیاریاں مکمل کر لی تھیں، اور جیسا دانائے فرات گوما نے کہا تھا، نئے نئے واقعات، نئے نئے حادثات مہرتاب کے لیے ظہور میں آئیں گے۔ بالکل اسی طرح حادثات و واقعات اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے تھے۔ انہی واقعات نے بابل کو پراسرار پھندے کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ گوما نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بابل کی کنواریوں اور پیاریوں کا محبوب کہلائے گا اور ہر دوشیزہ اس کے قرب و وصال کے لیے تڑپے گی، اور بالکل اسی طرح ہوا تھا۔ لیکن صرف ایک بات مختلف ہوئی تھی کہ عورت سے دور رہنے کا مشورہ باطل ثابت ہوا۔ اس شہر جمال میں عورت ہی نے اسے کامیابی کے راستوں پر ڈالا تھا۔ بابل عورتوں کی ایک منڈی تھی جہاں دیس دیس اور شہر شہر کی خوبصورتی نظر آتی تھی۔ کالدیا کے علاوہ اس شہر میں شام، فلسطین، لبنان، یونان، اناتولیا، آرمینیا، عراق عرب، ہیرا، شیت العرب، یمن اور اردن کے علاوہ بعض افریقی ملکوں کی حسینائیں بھی موجود تھیں۔ عظیم بخت نصر کے زمانے میں کلدانی لشکروں نے جن ملکوں اور شہروں کو فتح کیا، وہاں سے غلاموں اور عورتوں کے اموا در اموا بابل میں ہانک لائے تھے۔ پھر بردہ فروشوں اور خوبصورت عورتوں کی تجارت کرنے والے سوداگروں نے بھی اس منڈی میں بڑا اضافہ کیا، اور مشرق وسطیٰ میں بسنے والی تمام قوموں کا حسن اس شہر جمال میں سمٹ آیا تھا، جہاں قریباً نصف لاکھ عورتیں جسم فروشی کا دھندا کرتی تھیں۔ پھر ہیکلوں، معبدوں اور مندروں کی دیوداسیاں تھیں جو مردوں کی تفریح کا سامان وہاں پہنچاتی، اور معزز خواتین تھیں جو دین عقد کے سہولتوں سے فائدہ اٹھاتی۔ انسان کا بھٹک جانا اور اپنے مقصد سے دور ہو جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی، اس لیے مہرتاب کو بھی مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ عورت و حسن و شباب کی لذت آفرینیوں سے دور رہے۔ اس نے بابل میں بہت کچھ دیکھا کیونکہ کھلی آنکھوں سے چلتا تھا، بہت کچھ سنا کیونکہ کھلے کانوں سے گزرتا تھا، اور فرض کے راستے پر چلتے چلتے محبت کے ان شبستانوں میں بھی جھانکتا چلا آیا تھا جہاں کیف و مستی کے علاوہ زندگی کا کوئی دوسرا مفہوم نہیں۔ لیکن اس شہر میں 2 عورتیں ایسی تھیں جن کی خوبی اور خوبصورتی کی مثال تاریخ انسانی آج تک پیش نہ کر سکی۔ ان میں ایک زہرہ دیوی کی پرستار بےدخت زہرہ جمال تھی، جس سے زیادہ حسین و جمیل عورت کرۂ ارض پر تخلیق ہی نہیں کی گئی تھی، اور دوسری اشتار دیوی کی کاہنہ دختر بابل شمورہ، جو رویا میں ماورائی ہدایات حاصل کرتی اور عقل کل کہلاتی تھی۔ ان حیرت انگیز واقعات میں جو اسے بابل میں پیش آئے اور دنیا کی 2 بے مثال عورتوں کی طرف کھینچ کر لے گئے، سب سے تحیر خیز اور عجوبہ اتفاق یہ پیش آیا کہ اس کے فرض کا حریف جنگجو بیلشازار اس کی محبت کا رقیب بن کر سامنے آیا، کیونکہ بیلشازار کا ان دونوں عورتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق تھا، اور مہرتاب نے بھی ان دونوں عورتوں کو جیتنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تقدیر، وقت یا حالات کی گردش نے شمورہ کے معاملے کو کچھ زیادہ اہم بنا دیا، اور حالات کا تقاضا یہ تھا کہ سب سے پہلے اس کی حفاظت کی جائے، اسی کا معاملہ نمٹایا جائے۔ اپنے مقصد کی بساط پر اسے سب سے اہم مورا سمجھنے لگا تھا جس کو آگے بڑھا کر سب کو مات دے سکتا تھا، لیکن جو کچھ بھی اسے کرنا تھا اس کے لیے ایرانی شہنشاہ کی اجازت درکار تھی۔ مگر سردار سیسرا کو گئے 3 دن گزرا جا رہا تھا اور وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا تھا، جبکہ شہر سے جھیل سمیرامس کا فاصلہ 15-16 میل سے زیادہ نہ تھا، جہاں ایرانی لشکر خیمہ زن تھے، اور سیسرا وہاں پہنچنے کے لیے خواہ کتنا ہی پرپیچ راستہ اختیار کرتا، اسے 1 دن اور 1 رات کے اندر شہنشاہ کا پیغام لے کر لوٹ آنا چاہیے تھا، کیونکہ شہزادی شمورہ کے بارے میں وہ فوری ہدایات کا منتظر تھا۔ بابل میں حالات کسی وقت بھی سنگین صورت اختیار کر سکتے تھے۔ بیلشازار نہ صرف ایک جلیل القدر حکمران بننے کے لیے بلکہ شمورہ کو بادشاہ سے الگ کر دینے کے لیے بھی اسے اپنے حرم میں داخل کرنا ضروری سمجھتا تھا، تاکہ بادشاہ اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا کر کہیں تخت سے دستبرداری کا ارادہ ملتوی نہ کر دے۔ بیلشازار نے مقدس ذریعہ اور سردار نرقال کے علاوہ بھی بعض امراء کو بادشاہ کی طرف بھیجا تھا کہ وہ سلطنت کے مفاد کی خاطر شمورہ کو اس سے شادی کرنے پر مجبور کر دے۔ اس خطرے کا اظہار بھی کیا کہ اگر شہزادی نے کسی دوسرے مرد سے عقد کر لیا تو سلطنت کی تقسیم کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، اور ممکن ہے شوہر اسے بغاوت پر آمادہ کر لے، جبکہ ایرانی حملے کے پیش نظر بہن بھائی میں مکمل رفاقت ہونی چاہیے۔ اس نے کچھ عورتوں کے ذریعے شہزادی کو محبت کا پیغام بھی بھیجا، جس میں اپنی بے قراری کا اظہار کیا اور یقین دلایا کہ وہ اسے تمام عورتوں سے عزیز رکھے گا اور اسی کے حکم و اختیار کو نافذ کرے گا۔ یہ ساری باتیں سن کر جو مہرتاب کو مختلف ذریعوں سے پہنچی تھیں، اس کی بے قراری اور بے چینی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا،
کیونکہ بیلشازار کلدانی فوجوں کا سربراہ تھا اور اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کہیں وہ طاقت استعمال نہ کر بیٹھے۔ اس کا ہر لمحہ پریشانی میں کٹ رہا تھا، اور جو سیسرا کی واپسی میں دیر ہو رہی تھی، یہ اندیشہ بھی دامنگیر ہونے لگا تھا کہ کہیں ریموٹ کے جاسوس اس کے پیچھے نہ لگ گئے ہوں، کہیں وہ گرفتار نہ کر لیا گیا ہو۔ جیسے جیسے دن ڈھل رہا تھا، خدشات بڑھتے جا رہے تھے، اور یہ وہ دن تھا جس کی رات جشن زہرہ کا ہنگامہ عیش لے کر آ رہی تھی۔ اسی جشن میں شرکت کے لیے شاہ بنو نید نے اسے خاص طور پر مدعو کیا تھا اور تنہائی کی ملاقات کا پیغام بھیجا تھا۔ نہ جانے کیا مقصد تھا، اس نے جشن زہرہ کی رات ہی خصوصی ملاقات کا اہتمام کیوں ضروری سمجھا؟ اگر کسی مشورے کی ضرورت تھی تو کسی اور دن بھی طلب کر سکتا تھا، مگر پیغام بھی ریموٹ کے ذریعے بھیجا اور یہ تاکید بھی کی تھی کہ غیر حاضری کا کوئی ذر قبول نہیں ہوگا۔ جشن میں شرکت کا وہ وعدہ کر چکا تھا، لیکن سردار سیسرا کی واپسی میں ہونے والی تاخیر لمحہ لمحہ اس کے ذہن کو پرگندہ کیے دیتی تھی، اور وہ پریشان ذہن کے ساتھ نہ تو باغات معلقہ کا رخ کر سکتا تھا، نہ بادشاہ کو شکایت کا موقع دینا چاہتا تھا۔ پھر کیا کرے؟ آدمی پریشان ہو تو عجیب و غریب وسوسے، اندیشے اور شبہ اسے گھیر لیتے ہیں۔ فکر و دانش کی روشنی مدھم ہونے لگتی ہے، نہ وہ حالات کا ٹھیک تجزیہ کر سکتا ہے، نہ ان کی صحیح صورت دیکھ سکتا ہے۔ یہی مشکل مہرتاب کو درپیش تھی۔ جانتا تھا جب سے ایرانی دستوں نے فرات کی 2 قریبی بستیوں پر قبضہ کیا ہے، بابل کی حفاظت و نگرانی سخت کر دی گئی ہے۔ سیسرا کو اسی کڑی نگرانی کے حلقے سے گزرنا اور کوئی طویل راستہ اختیار کر کے ایرانی لشکرگاہ تک پہنچنا تھا۔ طویل مسافت کے باعث واپسی میں تاخیر لازمی تھی، اسی لیے پریشانی کا کوئی خاص جواز نہ تھا، لیکن پریشان اس لیے تھا کہ شہزادی شمورہ کے بارے میں کورش کا فیصلہ جاننے کے لیے بے چین تھا۔ ٹھیک اسی لمحے انکشاف ہوا کہ وہ سیسرا کے لیے نہیں، دراصل شہزادی کے لیے پریشان ہے۔ 2-3 روز سے اسی کے متعلق سوچتا رہا ہے۔ پریشانی کا اصل سبب کھل جانے کے بعد فکر و اندیشے کا دباؤ کچھ کم ہو گیا، جو اس کے اعصاب کو مزمحل کیے دیتا تھا۔ سوچنے لگا، سیسرا آج رات ضرور لوٹ آئے گا، اور چونکہ تھکا ماندہ ہوگا اسی لیے شاید سویرے ملاقات ہو سکے۔ اب وہ اس کا خیال ذہن سے جھٹک کر شاہ بنو نید کے پیغام اور جشن زہرہ کے تصور میں کھو گیا۔ عید بیلس کی طرح جشن زہرہ بھی دین عقد اور بابل کی انوکھی تہذیب و ثقافت کا تہوار، بلکہ عشق و مستی کا شرمناک ہنگامہ تھا، جس میں بادشاہ اپنے دوستوں، خاص مصاحبوں، فوجی سرداروں اور امراء کو مدعو کرتا تاکہ وہ ان حسین دوشیزاؤں اور کنواریوں کے ساتھ عیش و عشرت کے لمحے گزار سکیں جو دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آتی تھی۔ مہرتاب کو اس تہذیبی عیاشی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، البتہ اس موقع پر چونکہ باغات معلقہ کو دلہن کی طرح آراستہ و پیراستہ کر دیا جاتا اور ان کا نظارہ دید نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بابل کے نیرنگ زمانہ باغات کا جلوہ ضرور دیکھ سکتا تھا۔ چاہے بنو نید کا خاص بلاوا جسم میں سنسنی پیدا کرنے لگا، ممکن ہے اس موقع پر وہ کوئی مشورہ ہی کرنا چاہتا ہو۔ بہرحال ذہنی طور پر جشن زہرہ کی سیر اور بادشاہ کی ملاقات کے لیے تیار ہو چکا تھا کہ ناگہاں دستک کی آواز نے چونکا دیا۔ لاکھوں انسانوں کے شہر عظیم میں صرف ایک آدمی اس کے ٹھکانے سے واقف تھا۔ اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہی سامنے دکھائی دیا، سردار سیسرا۔ مہرتاب نے اسے اندر بلایا، دروازہ بند کیا اور نشستگاہ کی طرف بڑھا۔ مجھے تمہارا انتظار تھا۔ سیسرا اس کے انتظار کا مفہوم سمجھتا تھا۔ جب دونوں بیٹھ چکے تو بولا، میں کل شام ہی لوٹ آتا، لیکن تمہاری اطلاعات ملتے ہی شاہ جہان نے بڑے سرداروں کا اجلاس طلب کر لیا اور قبائل سیگانہ کے امیروں کو خصوصی دعوت دی، اسی لیے مجھے ایک رات مزید رکنا پڑا۔ مہرتاب کو علم تھا کورش فارس کے 10 قبیلوں میں سے قبائل سیگانہ، ہخامنشی، ماسپی اور مراصفی کو بڑی اہمیت دیتا اور اہم معاملات میں ان کی رائے ضروری سمجھتا تھا۔ اس وقت اگرچہ وہ فارس و ماد کے علاوہ کئی ملکوں، کئی قوموں کا حکمران اور شاہ جہان اور کسرا کہلاتا، مگر قبائل سیگانہ نے اس کے باپ کمبوجیا کی وفات کے بعد اس وقت اسے شاہ جہان تسلیم کیا اور اپنا سر خم کر کے وفاداری کا حلف اٹھائے جب اس کی حیثیت بہت معمولی تھی۔ البتہ ان کے بعد گورگانی سردار سب سے اہم درجہ رکھتے تھے۔ قبائل سیگانہ سے مشورے کا مطلب یہ تھا کہ بابل کے بارے میں آخری فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سیسرا نے اس کے خیال کی تصدیق کر دی۔ بابل کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا مہرتاب، میں تمہیں سفر کا حال اور شاہ جہاں سے اپنی ملاقات کی رودات سناتا ہوں، ساتھ ہی تمہارا شکر گزار بھی ہوں کہ تم نے مجھے پیغام رسانی کی خدمت سونپ کر شاہوں کے شاہ سے ملاقات کی عزت بخشی۔ پھر اپنی رودات سناؤ تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ شہنشاہ اور اس کے لشکروں کے متعلق تمہارے تاثرات کیا ہیں۔ سیسرا سنبھل کر بیٹھ گیا اور روداد سفر بیان کرنے لگا۔ پرسوں صبح منہ اندھیرے ہی میں امگور بل کے باب نینا سے نکل کر جنوب کی طرف ہو لیا۔ باب نینا کا محافظ افسر میرا شناسہ اور جانتا ہے کہ سامان رسد کی نقل و حمل کے سلسلے میں جو جنوبی علاقوں سے شہر میں لایا جاتا ہے، مجھے کبھی کبھی فرات کی بستی میں جانا پڑتا ہے۔
اس لیے آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ کوئی 1.5-2 میل جنوب کی طرف سفر کرنے کے بعد میں درختوں اور کھیتوں کے درمیان مشرق کی جانب چلتا رہا، پھر شمال کی طرف ہو لیا۔ میں نے کلدانی جاسوسوں اور خفیہ گماشتوں کا خیال رکھا تھا کہ کہیں مجھ پر ان کی نظر نہ پڑ جائے، مگر کسی کی پرچھائی تک دکھائی نہ دی۔ معلوم ہوتا ہے آج کل وہ سب کے سب شہر کے اندر ہی گھومتے اور ہاروت ماروت کا کھوج لگاتے پھر رہے ہیں۔ میرا سفر بے شک طویل ہو گیا تھا، پھر بھی سپہر کے وقت میں جھیل سمیرامس پر پہنچ گیا، اور ابھی دور ہی تھا کہ ایرانی محافظوں نے نہ جانے کدھر سے نکل کر اچانک مجھے گرفتار کر لیا۔ مگر جب میں نے سروش کا خفیہ لفظ استعمال کیا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور اپنی گستاخی کی معافی مانگی۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا تھا۔ میری درخواست پر انہوں نے فوراً ہی مجھے چشم و گوش یعنی افسران خفیہ کے حلقے میں پہنچا دیا، جہاں میں نے بتایا کہ بابل سے کچھ ضروری معلومات لے کر آیا ہوں اور شہنشاہ سے شرف ملاقات چاہتا ہوں۔ چشم و گوش کے افسر اعلیٰ نے بتایا کہ پہلے مجھے بابل کی مہم کے نگران اور سپہ سالار گوبارو شاہ اعلام سے ملنا چاہیے۔ اگر اس نے مناسب سمجھا تو تمہیں شاہ جہان کی خدمت میں پہنچا دیا جائے گا، ورنہ گوبارو ہی تمہیں ضروری ہدایات دے گا، کیونکہ تمام انتظامات کا نگران وہی ہے۔ شاہ گوبارو کا نام سن کر میری دلچسپی بڑھ گئی، کیونکہ بخت نصر کے زمانے میں وہ اسی کی طرف سے اعلام کا صوبیدار تھا۔ گوبارو گاؤبرو یا گوبریاس اعلام کا حکمران تھا، جس کا دارالحکومت شوشان تھا۔ شاہ بابل کی طرف سے صوبیدار یا گورنر کے فرائض ادا کرتا تھا، مگر ہیروڈوٹس کے بقول بابل میں اس کے لڑکے کو موت کی سزا دی گئی، جس پر سلطنت کالدیہ کا باغی ہو کر کورش سے مل گیا۔ اس نے اپنی بیٹی شہزادی امیتیس کی شادی کورش سے کر دی۔ ایرانی شہنشاہ نے اسی کے مشورے پر بنونید کے خلاف چڑھائی کی اور اسی کو بابل پر حملے کا نگران اور سپہ سالار بنایا تھا۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا۔ بخت نصر کی وفات کے بعد بھی وہ بابل میں آتا رہا اور میں نے شاہی بجرے میں اسے فرات کی سیر کرائی تھی۔ گوبارو بے شک بوڑھا ہو چکا، لیکن اس کا حافظہ بھی جوان ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پہچان گیا اور خوش ہو کر بولا، سیسرا، یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ میں تم سے کئی سال بعد ملا ہوں مگر تمہارا نام نہیں بھولا۔ میں نے شاہ اعلام کا شکریہ ادا کیا اور اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ اس نے حکم دیا کہ جو اطلاعات میں بابل سے لے کر آیا ہوں اسی کے روبرو بیان کروں۔ یہ اس نے غلط نہیں کہا، بابل کے بارے میں سب سے پہلے ہر اطلاع اسی کو سننے کا اختیار ہے۔ مہرتاب نے وضاحت کی، میں تمہیں یہ بتانا بھول گیا تھا، خیر آگے بیان کرو۔ سیسرا کہنے لگا، میں نے ہاروت ماروت کی گرفتاری سے لے کر چاہے بابل کی مہم، بنو سلان کے قتل، اسیروں کی رہائی، فرات کے شمالی برجوں تک تمہاری رسائی، سردار نرقال سے دوستی، ہمدان اور پارساگڑھ کی طرف بھیجے جانے والی مہم، شاہ بنونید اور بیلشازار کے درمیان اقتدار کی کشمکش، شہزادی شمورہ کی شادی کا معاملہ اور تمہارے متعلق اس کی دلچسپی کے تمام واقعات بیان کیے تو گوبارو حیران و ششدر رہ گیا اور بولا، شاہ جہان نے جو کچھ سوچا تھا مہرتاب نے وہی کر دکھایا۔ یہ ساری اطلاعات بڑی اہم ہیں اور تم ہی شہنشاہ کے گوش گزار کرو گے۔ میں ابھی تمہاری ملاقات کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے اپنی اہمیت کا احساس ہوا، مگر شہنشاہ سے ملاقات کے تصور سے بدن میں ایک سنسنی بھی دوڑ گئی۔ میں یہ دیکھ کے حیران ہوا تھا کہ شہنشاہ کے لشکر، جن میں کئی ملکوں اور کئی قوموں کے سپاہی خدمات سر انجام دیتے ہیں، جھیل سمیرامس سے دریائے فرات تک اس طرح چھاؤنی ڈال کر بیٹھے ہیں کہ کئی میل تک خیموں کی فصیل سی قائم ہو گئی ہے، جس پر جگہ جگہ ان کے امتیازی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ مگر خود شاہ جہاں جھیل سمیرامس سے 2 میل شمال کی جانب اپنے خاص رسالے پشتوئے جاویدانی کے ساتھ فروکش ہیں۔ گوبارو نے اسی وقت ایک اعلامی سوار شاہی لشکرگاہ کی طرف دوڑا دیا تاکہ وہ چشم شاہ یعنی شہنشاہ کے افسر خاص کے ذریعے عالی جاہ کو میری آمد کی اطلاع دے اور حاضری کی اجازت طلب کرے۔ میرے پاؤں جوتوں اور لباس پر سفر کی گرد جمی تھی۔ شہنشاہ کی حاضری سے قبل گوبارو نے مجھے نہانے اور لباس تبدیل کرنے کا مشورہ دیا اور ایک لباس بھی مہیا کر دیا، کیونکہ میرے پاس تو یہی کپڑے تھے جو پہن کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اعلامی سوار شہنشاہ کی حاضری کا مجدہ لے کر لوٹ آیا اور ہم نسائی گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہی قیامگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دور ہی سے خاص ایرانی پرچم درفش کاویانی لہراتا نظر آیا، جو شاہی بارگاہ کے سامنے نصب اور کسرا کے خیموں پر اقبال کا سایہ ڈال رہا تھا۔ ہم خیمہ گاہ سے ادھر ہی گھوڑوں سے اترے اور چشم شاہ نے ہمارا استقبال کیا۔ شاہ جہان سراچے میں مقیم تھا۔ اس کا بوڑھا خادم خاص امبا، جو ایک گورگانی سردار کورش کی شہزادگی کے زمانے سے اس کی خدمت سر انجام دے رہا تھا، ہمیں ساتھ لے کر بڑے خیمے میں داخل ہوا جہاں شہنشاہ ہمارا منتظر تھا۔ میں نے پہلی بار ایرانی کسرا کورش ہخامنشی کو دیکھا اور اس کے روب و جلال سے میری گردن خود بخود جھک گئی۔ آریائی خد و خال نے اس کے چہرے کو پرروب بنا دیا تھا۔ سر اور گھنی داڑھی کے بال کھچڑی ہو رہے تھے، سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں، ہونٹ پتلے لیکن پیشانی فراخ، شجاعت و مردانہ چہرے سے عیاں تھی۔
بدن پر ارغوانی رنگ کا چوغا جس کی آستینیں کھلی تھیں اور جس پر زردوزی کا عمدہ کام کیا گیا تھا۔ یہ چوغا ٹخنوں تک پہنچتا تھا، مگر اس کے نیچے کا پیراہن صرف گھٹنوں تک تھا۔ سرخ ریشمی شلوار نما پاجامہ، پاؤں میں ارغوانی جوتے جو تسموں سے بندھے تھے، کانوں میں گوشوارے، بازوؤں میں چاندی کے بازو بند جن میں قیمتی نگینے جڑے تھے، اور سر پر کلہ شاہی کشترم جو بیش قیمت جواہرات سے مرصع تھی۔ میں نے ایسا پرجلال اور پرشوکت انسان پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سامنے 5 فٹ لمبا عصائے شاہی رکھا تھا جس کی مٹھ ہیروں سے آراستہ تھی۔ عقب میں ایک افسر مورچھل ہلا رہا تھا، دوسرا جو اسلحہ بردار تھا ایک ہاتھ میں تیر اور دوسرے ہاتھ میں کمان لیے کھڑا تھا۔ شاہ جہاں نے مروب کر دینے والی آواز میں غباروں کو ایک طرف اور مجھے دوسرے سن بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر شہنشاہ کی اجازت پر میں نے وہ واقعات دہرائے جو پہلے غباروں کو سنا چکا تھا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد شہنشاہ نے کہا، آہور مزدہ کی قسم، اب بنونید اور بیل شہزاد لومڑیوں کی طرح ایمگور بل کے پیچھے چھپے نہیں رہ سکتے۔ موت کے دروازے ان کی آنکھوں کے سامنے کھلیں گے اور زمین پر بیل کی خدائی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ مہرتاب، شہنشاہ تم سے بے حد خوش ہیں۔ تمہاری خواہش کے مطابق میں نے شمورہ کے متعلق ان کا فیصلہ سننے کی درخواست کی تو مجھے حکم ملا۔ کل تک ٹھہر جاؤ، ہم یہ معاملات اپنے سرداروں کی مجلس میں پیش کریں گے اور وہی تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ رات کو شاہ جہاں نے مجھے اپنے مصاحبین معاہدہ یعنی وہ چند منتخب لوگ جو شاہی دسترخوان میں شریک ہوتے تھے کے ساتھ کھانے میں شریک کیا، اور مہرتاب یہ وہ اعزاز ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دوسرے روز ایک بہت بڑے خیمے میں جو دربار شاہی کا نقشہ پیش کرتا تھا، قبائل سیگانہ کے علاوہ دیگر بڑے بڑے سرداروں کا اجلاس ہوا اور شہنشاہ چتر شاہی کے نیچے مسند پر بیٹھا۔ ان میں غباروں کو تو اس لیے اہم مقام حاصل تھا کہ شاہ جہان کا سسر اور مہم بابل کا سپہ سالار ہے۔ اس کے بعد دوسری اہمیت فرزند شاہ ولی عہد کمبوجیا کی تھی جو اپنے چہرے سے بڑا کرخت اور پرجلال نظر آتا تھا۔ علاوہ ازیں آپسی سردار مترداد جو شہنشاہ کا خزانچی ہے، سردار دیدارنا جو 7 مشہور سرداروں میں شمار ہوتا ہے، ہخامنشی سردار فرنا اسپا جو کورش کی ملکہ کاسندانہ کا باپ ہے، سردار اردو منش، سردار دوہیا اور اس کا بہادر بیٹا بگاباز، سردار فرش اسپا، بہادر آریاسپ اور دوسرے نامور سردار شامل تھے۔ مگر سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ لیدیا کا معزول بادشاہ کرزوز بھی اہل مشورہ میں شریک تھا جسے عظیم کورش نے شکست دے کر اپنے مصاحبین میں شامل کر لیا تھا۔ یہ شاہوں کے شاہ کورش ہخامنشی کا دربار تھا جس میں کئی بادشاہ اور بڑے بڑے سردار موجود تھے، اور ان میں بھی ایک طرف بیٹھا تھا جو فرات کے ملاحوں کا ایک معمولی سردار ہوں۔ مجھے اتنے شاہوں اور سرداروں کے درمیان بیٹھنے کا اعزاز محض تمہاری پیغام رسانی کے طفیل حاصل ہوا۔ اس دربار میں موسس غباروں نے سرداران حاضر باش کو میری فراہم کردہ اطلاعات سے آگاہ کیا۔ سب سے پہلے فرات کے برجوں اور دریائے نظام کے معاملے پر گفتگو ہوئی، اور غباروں نے بتایا کہ ہم جو نہر کھود رہے ہیں وہ 15-20 روز میں مکمل ہو جائے گی۔ اس پر بہادر آریاسپ نے شاہانہ شاہ سے درخواست کی اب بابل میں داخلے کی تاریخ مقرر کر دی جائے۔ عظیم کورش نے عصائے شاہی بلند کیا اور کہا، ہم چاہتے ہیں بابل سے خیالی دیوتاؤں اور بیل کی خدائی ختم کر دی جائے اور مردوک کا طلسم توڑ کر خدائے واحد آہور مزدہ کا نام بلند کیا جائے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور لوگوں کے ساتھ انصاف ہو اور ان اسیروں کو آزادی ملے جو 70 برس سے غلامی کی مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم اعلان کرتے ہیں کہ عید بیلس کی رات ہمارے جانباز شہر میں داخل ہوں گے اور جو کچھ بھی ہوگا ایمگور بل کے اندر ہوگا۔ سرداروں نے شہنشاہ کے اس فیصلے کی تائید کی اور عید بیلس کی رات بابل میں داخلے کی تاریخ مقرر ہوئی، کیونکہ اسی رات شہر میں عیش و عشرت کے ہنگامے ہوتے ہیں اور مرد و زن بیل دیوتا کی اس مسرت میں شریک ہو جاتے ہیں جو اسے گائے کی جفتی سے حاصل ہوتی ہے۔ شہنشاہ نے یہ بھی کہا تھا، جو جنگ ہم ایمگور بل کے اندر لڑیں گے ساری دنیا اس کے نتیجے کی منتظر ہے، اور خود اہل بابل بھی دیکھ لیں گے ان کا راکب الغمام بل اور لشکروں کا خدا مردوک، رزم کی دیوی اشتار اور دوسرے دیوتا ان کی کیا مدد کرتے ہیں۔ بابل کے قسمت پر مہر لگانے کے بعد شہزادی شمورہ کا معاملہ زیر بحث آیا۔ صرف ہخامنشی سردار انتو نے سفارش کی کہ مہرتاب کو دختر بابل سے شادی کی اجازت دے دی جائے، کیونکہ اس طرح سلطنت تقسیم ہوگی، ہماری جنگ کا جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ مگر گورگانی اور ماسپی سرداروں نے کہا، شہزادی کی حیثیت میں شمورہ کے ساتھ شادی کا خیال باطل ہے، کیونکہ ہم بنونید اور اس کی اولاد کو قانونی حکمران تسلیم نہیں کرتے اور ایک غاصب اور قاتل کے خلاف برسر پیکار ہیں جس کا ثبوت مہرتاب کو مہیا کر دیا گیا ہے۔ سردار فرشسپا نے مطالبہ کیا بابل اور پوری سلطنت کالدیا سے بنونید اور اس کی اولاد کا حق منسوخ کر دیا جائے۔ شہنشاہ نے دوسرا فیصلہ صادر کیا اور یہ تھے اس کے الفاظ، سب لوگ جان لیں اور سن لیں کہ بابل کی تسخیر کے ساتھ ہی پوری سلطنت کالدیا سے بنونید اور اس کی اولاد کا حق منسوخ ہو جائے گا،
اور ہم مہرتاب کو شہزادی شمورہ سے عقد کی اجازت اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ بابل میں تنہا ہے اور اس کا حریف و رقیب بیلشازار کلدانی فوجوں کا سربراہ ہے جو شادی سے مشتعل ہو کر اسے قتل یا گرفتار کر لے گا۔ اس صورت میں مہرتاب عید بیلس کی رات فرات کے شمالی برجوں کے درمیان اپنا فرض ادا نہیں کر سکے گا اور ہمارے لشکر شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ایرانی مفاد اور مہرتاب کی زندگی کے لیے شمورہ سے شادی خطرناک ہوگی، اور سب لوگ یہ بھی سن لیں اور جان لیں کہ ہم بہن بھائی کے عقد کی لعنتی رسم تسلیم نہیں کرتے اور اسے انسانی معاشرے کے لیے فساد عظیم سمجھتے ہیں۔ کورش ہخامنشی کے دور میں اس رسم کو جرم قرار دیا جائے گا، اس لیے مہرتاب کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ شمورہ کی ذاتی طور پر حفاظت کرے اور اسے بیلشازار کے حرم میں داخل ہونے سے بچائے۔ تسخیر بابل کے بعد ہم شمورہ کو اپنی بیٹی بنا لیں گے اور خود اس کا عقد مہرتاب کے ساتھ کریں گے۔ اس فیصلے پر شہنشاہ نے اپنی تقریر ختم کی اور اس کے ساتھ ہی دربار ختم ہو گیا۔ دوسرے دن شاہ اعلام گوباروں نے مجھے اس ہدایت کے ساتھ رخصت کیا کہ ہران کے موبد قمر کا واقعہ جلد از جلد کالدیہ کی قومی مجلس میں اٹھایا جائے تاکہ بابل کے لوگ بنونید کا اصلی چہرہ دیکھ لیں۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے درخواست کی کہ شہنشاہ سے ملنا اور ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ میری یہ درخواست منظور کر لی گئی۔ میں سراچا میں دوسری بار شہنشاہ سے ملا، اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا تو شاہجہاں نے مسکرا کے کہا، سیسرا، تم فرات کے ملاحوں کے سردار ہو اور بہتا پانی ہمارے لیے مبارک ہے۔ مہرتاب، یہ ہے میرے سفر کی رودات جو میں نے سنائی، اور یہ ہیں ہخامنشی کے فیصلے جو میں نے تمہارے گوش گزار کر دیے ہیں۔ میں نے ایرانی لشکروں کو دیکھا، سرداروں کی گفتگو سنی اور شہنشاہوں کے فیصلوں پر غور کیا ہے۔ زمین کی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں اور آسمان کے نوشتے اس کی تائید کرتے ہیں۔ ایمگور بل کی بلندی بے شک افلاک تک پہنچ جائے مگر کورش کو بابل میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ وہ زمین کا دل دہلا دینے والا حکمران ہے۔ جب بولتا ہے تو الفاظ کی بارش ہوتی ہے، اور جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو تقدیر کی طرح اٹل ہوتا ہے۔ مہرتاب نے ایرانی شہنشاہ کے فیصلے سن لیے۔ بابل پر آنے والی سات مقرر کر دی گئی تھی۔ اس کے دنوں کا شمار ہو گیا تھا، جیسے ہاروت ماروت نے پہلے اطلاع دے دی تھی، اور بیل کی خدائی ختم کرنے کے لیے عید بیلس ہی کا انتخاب کیا گیا تھا جو بیل کی عید کا دن تھا۔ اس دن کی رات بنونید اور بیلشازار کے اقتدار کی آخری رات قرار پائی تھی، مگر پریشان تھا کہ شمورہ کا کیا ہوگا۔ ایرانی سرداروں نے شادی کی تجویز مسترد کر دی اور کورش نے اسے ذاتی طور پر شمورہ کی حفاظت و نگرانی کی ہدایت کی تھی، مگر وہ اس کی حفاظت کیسے کر سکے گا؟ وہ اسی پریشانی سے دوچار تھا کہ سیسرا نے ایک اور پیغام سنایا۔ گوباروں نے نرقال کے ساتھ تمہاری دوستی کو تمام باتوں سے اہم قرار دیا اور ہدایت کی ہے کہ دوستی کے اس تعلق کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے، کیونکہ یہ دوستی تسخیر بابل کی کلید ہے۔ مہرتاب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس نے یہ بات سیسرا کو نہیں بتائی تھی کہ نرقال کی دوستی کس قیمت پر حاصل ہوئی ہے، مگر اس دوستی کو وہ خود بھی اہمیت دیتا تھا۔ گوباروں کی ہدایت سنتے ہی موبدہ کور کی تیکھی دیوداسی یکا یک اس کے تصور میں آ گئی۔ باہر شام نے اپنی زلفیں کھول دی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور بولا، آج رات میں شاہ بنونید سے پھر ملاقات کروں گا۔ سردار سیسرا حیران رہ گیا۔ آج تو جشن زہرہ کی رات ہے اور بنونید کو باغات معلقہ میں کار دیگر سے ہی فرصت نہ ہوگی۔ اس نے مجھے باغات معلقہ میں ہی مدعو کیا ہے۔ سیسرا کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ مہرتاب، شاید تم نہیں جانتے کہ جشن زہرہ کی رات باغات معلقہ میں کیا ہوتا ہے۔ مہرتاب نے اس کی بے چینی کو بھانپ لیا۔ سردار، میں زہرہ دیوی کا پرستار نہیں۔ دین عقد کے بزرگوں نے اس شہر طلسمات و عجائب کو باب ایل یعنی الایا دیوتا کا دروازہ قرار دیا، اور یہی اس کا نام رکھا تھا جو رفتہ رفتہ بابل مشہور ہو گیا۔ اس شہر کی سب سے اونچی عمارت مینارہ بابل تھی، جو ایمگور بل کی 350 فٹ بلندی سے بھی 30 فٹ اونچی تھی، اور جسے زیگورات یعنی مقدس مینارہ کہتے تھے۔ مگر انہوں نے جو بے تمثیلی مذہب ایجاد کیا اس میں جنسی ضروریات کو اہمیت دی۔ دیوی دیوتاؤں کے فرضی اختلاط کی روایت نے عقدی تہذیب کو شہوت انگیز بنا دیا، جسے وہ فطری ضرورت قرار دیتے اور اسی نسبت سے اپنے دین کو دین فطرت کہتے تھے۔ یا یوسفر کے عہد میں ستاروں کی خدائی کا تصور رائج ہوا اور سیارگان الوحیت کی خصوصیات بیان کی گئیں۔ ایک، رب شماس تخلیقی قوتوں کا مظہر قرار پایا۔ دو، رب قمر سب سے مقدس اور سرچشمہ نور و ضیاء سمجھی جاتی تھی۔ تین، رب عطارد اہل علم و فن اور کسانوں اور کاشتکاروں کا خدا اور ترقی علوم کا ذریعہ تھا۔ چار، رب مریخ اہل سیف کا خدا تھا، میدان جنگ میں دشمنوں پر فتح پانے کے لیے اس سے دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ پانچ، رب مشتری سعد اکبر تھا، اس کی عبادت بلندی اقبال کے لیے کی جاتی تھی۔ چھ، رب زحل مشکلات و مصائب سے نجات دینے کا وسیلہ تھا، خاص طور سے بیماروں کی شفا اور صحت یابی کے لیے اس سے دعائیں کی جاتی تھیں۔ سات، رب زہرہ
حسین و جمیل تھی اور اہل رقص و سرور کی معبود تھی۔ ہر جمعے کو اس کی عبادت ہوتی تھی، مگر ربہ زہرہ کی کچھ اور خصوصیات بھی تھی جن کے باعث وہ سیارگان الواحیت میں سب سے زیادہ پسندیدہ سمجھی جاتی۔ اس پر کئی دیوتا عاشق تھے اور وہ سب کو خوش رکھتی تھی۔ اس کے نزدیک دوشیزگی کا جلد از جلد ازالہ ضروری تھا تاکہ فطری عمل شروع ہو۔ جشن زہرہ کی راتوں میں باغات معلقہ کی آراستگی، خوشنمائی اور سج دج کے ہوش ربا مناظر خود سحر و طلسم کے حلقے معلوم ہوتے تھے جن کی نظیر چشم انسانی نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بابل میں عید بیلس کے بعد گناہ و عیش کا یہ دوسرا تہوار تھا جو حکومت کی سرپرستی میں منعقد ہوتا اور جیسے بزرگان دین کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ جشن زہرہ کے حیا باختہ ہنگامے آغاز شب سے ہی شروع ہوتے اور ساری رات جاری رہتے تھے، لیکن بعض بے صبرے سر شام ہی باغات میں پہنچ جاتے اور دوشیزاؤں کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ جب مہرتاب دروازے میں داخل ہوا، رات کے گیسو بکھر گئے تھے اور ہنگامہ عیش کا آغاز ہو چکا تھا۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے سینے پر زہرہ کا وہ تمغہ ٹانک لیا جو ریموت اسے دے گیا تھا۔ اس تمغے کو دیکھتے ہی دروازے کے محافظوں نے جھک کر سلام کیا اور ایک کلدانی نیزہ بردار اسے بتانے لگا، اگر آپ اوپر جانے کا پیشدار ڈھلان راستہ عبور نہیں کرنا چاہتے جو بہت طویل ہے تو زینہ استعمال کیجیے جو آپ کو جلد اوپر پہنچا دے گا۔ لیکن مہرتاب ڈھلان راستے سے ہی جانا چاہتا تھا جو باغات معلقہ کے ہر طبقے کے چوفیر چکر لگاتا اور گھومتا ہوا آخری طبقے پر پہنچتا تھا۔ اس راستے پر لوگوں کی بھیڑ تھی لیکن سپاہی کسی کو راستہ روکنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ خمدار راستے کی ایک روش 5ویں اور 6ٹھے طبقے پر جانے والے عمرہ اور شاہی مقربوں کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی اور اس روش پر تمغہ بردار مہمان ہی سفر کر سکتے تھے۔ مہرتاب نے طویل سفر بڑی دلچسپی سے طے کیا اور ہر طبقے پر عورتوں مردوں کے ہجوم، درختوں پر آویزاں قندیلوں، چشموں اور روشوں کی دل آویزی کا نظارہ کرتا چلا گیا۔ وہ بابل کے انجام پر غور کرتا اور یہ سوچتا رہا کہ بس تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے ہیں، ایک ہی جشن زہرہ، دوسری عید بیلس اور پھر سب کچھ ختم۔ مملکتوں کی خاتون اپنے انجام پر نوحہ کنا ہوگی مگر کوئی بھی اس کی فریاد پر کان نہیں دھرے گا۔ جو ہی وہ 6ٹھے طبقے کے دروازے پر پہنچا، نہ جانے کدھر سے شاہی وقع نویسوں کا سردار نیرگل جادو کے پتلے کی طرح اچانک اس کے سامنے نمودار ہوا اور جھک کر بولا، جناب عالی، سلام زہرہ قبول ہو، بادشاہ ایوان خاص میں تشریف لا چکے اور آپ سے ملاقات کے منتظر ہیں۔ مہرتاب اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ نیرگل نے دروغہ کے ذریعے بادشاہ کو مہرتاب کے آنے کی اطلاع بھجوائی اور اذن باریابی ملتے ہی اسے ایوان میں پہنچا کر انہی قدموں پہ لوٹ گیا۔ بادشاہ ایک مسند پر یکا و تنہا بیٹھا تھا۔ اس نے مہرتاب کا خیر مقدم کیا، آگے آ جاؤ مہرتاب اور ہمارے ساتھ والی مسند پر بیٹھ جاؤ۔ اس نے دیکھا بادشاہ کی مسند کے ساتھ ویسی ہی ایک اور مسند خالی تھی اور یہ وہ مسند تھی جس پر شہزادی شمورہ اس وقت باپ کے پہلو بہ پہلو بیٹھتی اور اسے مشورے دیتی جب کچھ اہم لوگ ایوان خاص میں بادشاہ سے ملاقات کرنے آتے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر بے جھجک خالی مسند پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کچھ پریشان، کچھ ملول، کچھ شکستہ خاطر سے نظر آ رہا تھا۔ ایوان سے باہر پر لطف ہنگامہ تھا، مسرتیں تھیں، قہقہے تھے، مگر ایوان کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، احساس تنہائی تھا اور سلطنت کالتیہ کے بوڑھے حکمران کی اداسی تھی۔ مہرتاب نے اسے غور سے دیکھا تو اسے پہلی بار بابل کے اس مجہول انسان پر ترس آ گیا جو نہ جانے اپنے سینے میں کتنے درد، کتنے غم چھپائے بیٹھا تھا اور اس سے کیا گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ مہرتاب نے پوچھا، عالی جاں، آج جشن زہرہ کی رات ہے، آپ اس جشن کے مہمان ہیں مگر میں آپ کو پریشان سا دیکھ رہا ہوں۔ مہرتاب، ہم نے تمہیں اسی لیے بلایا کہ ہماری پریشانی تم دور کر سکو۔ اگر سلطنت کا کوئی پیچیدہ معاملہ ہے تو بیان کیجیے، شاید میں اسے حل کر سکوں۔ اگر کسی بات کا خطرہ ہے تو ظاہر کیجیے، شاید اسے دور کرنے کے لیے کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ بادشاہ گمبھیر آواز میں بولا، آج ہمیں تمہارے مشورے کی نہیں، تمہاری ضرورت ہے، کیا ہمارے کام آ سکو گے؟ مہرتاب حیران رہ گیا کہ نامعلوم بادشاہ کیا چاہتا ہے، مگر تسلی کے لہجے میں بولا، اگر میں آپ کے کسی کام آ سکا تو دریغ نہیں کروں گا۔ مہرتاب، ہم اپنی بیٹی شمورہ کے لیے پریشان ہیں، اس نے کسی نوجوان کو پسند کر لیا اور اسے عقد چاہتی ہے مگر اس کا نام نہیں بتاتی۔ وہ حکمت شناس ہے، ہماری رہبر و رہنما ہے اور دیوی اشتار رویا میں اس سے کلام کرتی ہے، مگر ہو سکتا ہے مرد کے انتخاب میں وہ غلطی کر بیٹھے۔ ہمیں دوسری پریشانی اس کے بھائی کی طرف سے لاحق ہے، وہ اسے اپنی ملکہ و زوجہ بنانا چاہتا ہے مگر شمورہ کو یہ بات پسند نہیں۔ ہمیں بیٹی کا مستقبل عزیز ہے اور اس کے لیے ایک بہادر شوہر چاہتے ہیں۔ سوچ بچار کے بعد ہماری نظر تم پر اٹھی ہے، اگر شمورہ تمہیں پسند کر لے تو ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بادشاہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر مہرتاب حیران و ششدر رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بادشاہ اتنی اہم بات کرے گا۔ بنونیت نے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا اور بات آگے بڑھائی، ہماری فرمائش پر شمورہ آج پہلی بار جشن زہرہ میں شرکت کر رہی ہے۔ ہم نے تمہیں بھی اسی مقصد کے لیے مدعو کیا ہے تاکہ تمہارا آمنا سامنا ہو سکے۔
یہ ہمارا ایک تہذیبی اور مذہبی تہوار ہے۔ اگر اس موقع پر کوئی مرد کسی کنواری لڑکی کا ہاتھ پکڑ لے تو اسے زہرہ کی خوشنودی بھی سمجھا جاتا ہے اور رشتہ و تعلق کا پیغام بھی۔ ہم چاہتے ہیں جب شمورہ جشن میں پہنچ جائے تو تم آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لو۔ یہ تمہاری طرف سے شادی کا پیغام ہوگا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ کسی حجرے میں چلی گئی تو ہم سمجھ لیں گے کہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے اور ہم اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں گے۔ مہرتاب پر ایک اور حیرت گزر گئی۔ بادشاہ کی فرمائش ایسی عجیب و غریب تھی جسے جشن زہرہ کی رات کسی قیمت پر وہ پورا نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ کوئی جواب سوچ ہی رہا تھا کہ بادشاہ اچانک مسند سے اٹھ کر فرش پر آ گیا اور پھر مہرتاب کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی کھینچنے لگا اور سمجھانے لگا وہ آنے والی ہوگی، مگر اس سے پہلے کہ کوئی سردار یا فوجی افسر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرے اور بدمزگی پیدا ہو کیونکہ وہ کسی کے ساتھ نہیں جائے گی، ہمارے ساتھ چلو اور سب سے پہلے اس کا ہاتھ تھام لو۔ ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے کہ وہ تم سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے یا نہیں۔ مہرتاب بوکھلا کے رہ گیا۔ مگر عالیجا، میں اس قسم کی حرکت، بس ہم تمہارا کوئی عذر نہیں سنیں گے۔ بادشاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ حیران و پریشان مہرتاب کو ہاتھ سے تھام کر ایوان سے باہر لے گیا اور کماندار محرابوں کے حلقے سے نکل کر باغ کی طرف بڑھا، جہاں زہرہ کے عریاں مجسمے کے ارد گرد بہت سے مرد بہت سی لڑکیوں کے ساتھ کھڑے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ابھی وہ باغ کی روش پر ہی تھے کہ شمورہ پورے بناؤ سنگھار کے ساتھ اسی بھیڑ کی طرف آتی دکھائی دی۔ مہرتاب اس کا جلوہ حسن دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ شمورہ اسے بادشاہ کے پہلو بہ پہلو دیکھ کر حیرت زدہ سی ہو گئی۔ جشن زہرہ کی رات باغات معلقہ میں مہرتاب کی موجودگی کسی اچنبے سے کم نہ تھی۔ بادشاہ مہرتاب کو لے کر اسی کی طرف بڑھا۔ شمورہ بھی بھیڑ سے دامن کترا کر انہی کی طرف آئی۔ بادشاہ نے اپنے ساتھی کی پشت پر تھپکی دی، مہرتاب قسمت آزماؤ، مگر وہ انہی قدموں پر گمسم سا کھڑا رہ گیا۔ شمورہ بڑی تیزی کے ساتھ قریب آئی اور باپ کی موجودگی کو نظر انداز کر کے بڑی اجلت بڑی لگن سے مہرتاب کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، مہرتاب آج جشن زہرہ کی رات ہے اور تم ہمارے ساتھ چلنے سے انکار نہیں کر سکتے۔ بادشاہ بھوچنکا سا رہ گیا۔ وہ مہرتاب کو کھینچتی بلکہ گھسیٹتی ہوئی ایوان خاص کے عقبی کمرے کی طرف لے گئی اور دونوں اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ نے باغ کی روش پر کھڑے کھڑے کمرے کا دروازہ بند ہوتے دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ تیر گئی، جیسے اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں۔